إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے، ہاں اللہ کی عدالت میں کسی کے کام آئے گا تو اس کا وہ دل جسے وہ صاف کر کے لایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ، اس میں پیغام نصیحت یقیناً لازمی طور پر موجود ہے، لیکن لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جس کے پاس دل زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کا روگ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اللہ مہلت دے رہا ہے۔ بدلو دل بدلو زندگی کے حوالے سے ہمارا یہ ایک کورس یا لیکچر سیریز آج اس کا آخری اور الوداعی دن ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب بٹیا کے اس پروگرام کا یا کسی اور جگہ بھی دینی پروگرام کا یہ سیریز چل رہے ہوتے ہیں، آخری دن ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے بہت ہی کوئی پرانے محبت والے رشتہ دار تھے اور آج میں ان کو الوداع کر، اس طرح کی ایک فیلنگز دل کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ 3 قسمیں دل کی ہم نے پڑھی۔ پہلی قسم کا دل قلب سلیم، صاف دل، پاک دل۔ دوسری قسم کا دل قلب مریض، بیمار دل۔ اور دل کی بیماریوں میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، شرک، کفر، منافقت، اور منافقت میں جھوٹ بولنا، وعدہ توڑنا، امانت میں خیانت کرنا، لڑائی جھگڑے میں اصولوں کو توڑ دینا، تکبر، یہ دل کی بڑی بڑی بیماریاں تھیں۔ ایک اور بیماری کا تذکرہ کر کے پھر انشاءاللہ آج ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ دل کی صفائی کا طریقہ کیا ہے اور دل کیسے صاف ہوتے ہیں۔ دل کی کیفیتیں بہت زیادہ ہیں۔ قرآن مجید میں کوئی 20 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ دل کی کیفیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، ان کے دلوں پہ زنگ ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ دل کی ایک سخت ترین جو کیفیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قساوت کہا ہے، قساوت قلبی۔ دل سخت ہو جاتا ہے، اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پتھروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن
منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بنی اسرائیل کیسے پتھر دل تھے اور آج بھی ہیں. قتل ہو گیا، جناب موسیٰ کے پاس آئے، بڑا اہم قتل کا حادثہ ہے، ہمیں بتایا جائے قاتل کون ہے. اللہ کا حکم ہوا گائے کو ذبح کرو، پس وہ پیش کرتے رہے. سورہ بقرہ کی میں کہتا ہوں یہ بیسک تھیم ہی ہے کہ کیسے دل سخت ہوتا ہے اور کیسے انسان جب دل سخت ہوتا ہے تو کیسے گمراہ ہوتے ہیں، کیا کیا گمراہیاں آتی ہیں اس کے اندر. ایک اہم ترین جو مرکزی مضمون ہے سورہ بقرہ کا، اور جس وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے، وہ یہی گائے کا واقعہ. گائے ذبح کی گئی، حکم ہوا اس کے ایک حصے کو مقتول کے جسم کے ساتھ، اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ لگاؤ. ڈیڈ باڈی کے ساتھ لگایا گیا، مقتول زندہ ہوا. اس نے بتایا مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، لیکن دل اتنے پتھر تھے کہ اس کے باوجود بھی وہ نہ مانے. پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پھر تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی سخت ہو گئے، کیونکہ کچھ پتھر وہ ہیں جن سے چشمے ٹوٹتے ہیں، کچھ پتھر وہ ہیں جن سے پانی رستا ہے، کچھ پتھر وہ ہیں جو ٹوٹ کے گر پڑتے ہیں، اور اللہ بے خبر تو نہیں اس سے جو کچھ تم کر رہے. اتنے پتھر دل ہوئے، نبیوں کو شہید کیا. اتنے پتھر دل ہوئے، جناب زکریا کو بیت المقدس کے سامنے سنگسار کیا. اتنے پتھر دل ہوئے کہ وقت کے ایک پیغمبر کو ایک بے حیا عورت کے کہنے پہ سر قلم کر کے اس بے حیا عورت کے پاس تحفے کے طور پہ بھیج دیا. اور یہ سب کچھ آج بھی ان کی کرتوتیں بائبل میں لکھی ہوئی. انسان کا دل جب پتھر ہو جاتا ہے تو اتنا پتھر دل بھی ہو جاتا ہے. وہ بھی تو انسان ہی تھا جس کے بارے میں آپ کے اخبارات نے لکھا کہ نعوذ باللہ نوجوان بیٹیاں جو قبرستان میں دفن ہوتی سلیبیں ہٹا کے ان کے ساتھ بھی بے حیائی کرتا تھا. دل پتھر ہو جاتے ہیں، پھر اتنے سخت ہو جاتے ہیں. وہ بھی انسان ہی تھا جس نے رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی کے کہنے پہ اپنی ماں کو قبرستان میں لے گیا. عصر کے بعد تمہیں فوت شدہ بھائی کی قبر پہ دعا کے لیے لے جاتا ہوں. وہی انتظار کرتی رہی، وہ چھوڑ کے واپس آ گیا. ایک شخص ملا بھی کہ ماں جی تمہیں گھر چھوڑا ہوں. اس نے کہا نہیں، میرا بیٹا آئے گا مجھے لے جائے گا. لیکن وہ نہ آیا، اور رات میں درندوں نے اس بیچاری ماں کی وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. دل پتھر ہو جاتے ہیں. دلوں کی صفائی ضروری ہے. صفائی نہیں ہوگی
تو بہت خطرناک انجام ہوگا۔ اور کل ہماری گفتگو کا آخری حصہ یہی تھا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ نے تو جہنم جو تیار کی ہے اور جہنم کی آگ کا جو ہائیسٹ ٹمپریچر رکھا ہے، اس میں ڈالے ہی پتھر جائیں گے یا وہ انسان ڈالے جائیں گے جن کے دل پتھر تھے۔ دل کی صفائی کے حوالے سے ایک اہم ترین چیز جو دل کو خراب کرتی ہے وہ حسد اور کینہ ہوتا ہے۔ عبید الرحمن سے لے کر اس مبارک محفل کے آخری شخص تک میری ماں، بہنوں، بیٹیوں میں ایک بیٹی سے لے کے بڑی عمر کی کسی ماں تک شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کے سینے پہ اور جس کے دل پہ حسد نے حملہ نہ کیا ہو۔ حسد حملہ کر کے رہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کو امتوں کی بیماری کہا ہے، امتوں کی بیماری۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، جو پہلی امتوں کو بیماریاں لگی تھیں میری امت کو بھی آہستہ آہستہ خفیہ خفیہ طریقے سے وہ بیماریاں لگ رہی ہیں۔ ان میں سے دو بیماریاں آپ نے بیان کی، الحسد والبغضاء، حسد اور کینہ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا انہا الحالقہ، یہ تو استرے کی طرح صاف کرنے والی بیماریاں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا لا اقول تحلق الشعر، لیکن یہ بیماریاں وہ والی استرا نہیں جو بالوں کو صاف کرتا ہے، یہ بیماریاں ویسا استرا ہے جو انسان کی نیکیوں اور دین کا صفایا کر دیتا ہے۔ ایک بندہ زنا سے بچ گیا، چوری سے بچ گیا، ڈکیتی سے بچ گیا، بے حیائی سے بچ گیا، بہت ساری بیماریوں سے بچ گیا، کبیرہ گناہوں سے بچ گیا، شرک سے بچ گیا اور بیماریوں سے بچ گیا، لیکن اس کا دل حسد کا بھرا ہوا ہے، بغض سے بھرا ہوا ہے، کینے سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے کونے کونے کے اندر حسد اور کینے کے جذبے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے قرآن کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ کا کلام ہے یہ، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اس کی تعلیمات سے اور اللہ کے پیارے نبی کی تعلیمات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسد اور کینہ اس کی ساری نیکیوں کو صاف کر دے، اس طرح کی طرح۔ اس لیے اللہ نے بالخصوص اہل ایمان کو دعا سکھائی، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اہل ایمان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، بھائیوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے، یہ ساتھی آگے والے تو بیٹھے ہیں، بیچ میں جو درمیان میں ساتھی ہیں تھوڑا سا کلوز ہو جائے، پیچھے والے بھائیوں کو جگہ مل جائے گی، جتنا آپ کے لیے ممکن ہو قریب قریب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، سلامت رکھے، تھوڑی گنجائش بن جائے گی پیچھے بعد میں آنے والے احباب کے لیے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
اہل ایمان کی یہ دعا ہوتی ہے، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اور ان کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں، اور اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کسی ایمان والے کے بارے میں کینہ نہ پیدا ہونے دینا۔ اے ہمارے رب بے شک تو بہت ہی شفقت کرنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ معمولی سا مسئلہ نہیں ہے، حسد تو امتوں کی بیماری ہے۔ سب سے پہلے آسمانوں میں جو گناہ ہوا وہ حسد کا تھا، اور ابلیس نے جناب آدم سے حسد کیا۔ زمین پہ جو سب سے پہلے گناہ ہوا وہ حسد کا تھا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا، اور حسد کی آگ میں اپنے بھائی کا خون کر دیا۔ یہودیوں نے حسد کیا کہ حسد کی آگ میں کہ ہمارے بابا کی بجائے ہمارے بابا کے بھائی کی نسل میں سے آخری پیغمبر کیوں آیا ہے، ہمارے کزنوں کی لڑی سے آخری پیغمبر کیوں آیا ہے۔ حسد کی آگ میں ایمان کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی نے کرسی کی خاطر کہ مدینے کی سرداری اس سے ملنے والی تھی، اور دونوں جہانوں کے سردار آ گئے، اور اس کی تاج پوشی کی رسم ادھوری کی ادھوری رہ گئی۔ اسی حسد کی آگ میں پوری زندگی اسے ایمان کی نعمت نصیب نہ ہو سکی۔ مشرکین مکہ میں جو آپ کا انکار کیا، اس کے پیچھے بھی ایک اہم وجہ دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ حسد کی تھی کہ ایک غریب اور یتیم بچہ ہمارا سردار بن جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس حسد کی وجہ سے ان کو کلمہ نصیب نہ ہو سکا، اور ابو لہب نے اپنے بھتیجے سے تو حسد کی اخیر کر دی۔ یہ امتوں کی بیماری۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قرآن کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حاسد اور حسد سے پناہ کی دعا سکھائی۔ اے میرے رب، صبح کے رب، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں مخلوقات کی شر سے۔ مخلوقات میں سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، زہریلی موذی قسم کی مخلوقات بھی ہے، شیر بھی ہے، چیتا بھی ہے، درندہ بھی ہے، چیرنے والے، پھاڑنے والے ساری مخلوقات ہیں۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہاں تک لکھا کہ اللہ نے سب مخلوقات کے تذکرے کے بعد پھر رات کے اندھیرے کا تذکرہ کیا کہ اس میں بڑا شر ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے کے بعد جنوں کے، شیطانوں کے شرارت کا تذکرہ کیا کہ ان میں ان سے بڑھ کے شرارت ہوتی ہے، اور سب سے آخر میں حاسد کی شرارت کا تذکرہ کیا۔ اور امام موصوف نے لکھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو حاسد کا حسد ہے وہ سانپ کے زہر سے زیادہ، شیر اور چیتے کی درندگی سے زیادہ، اور جنوں اور شیاطین کی شرارت سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ جتنے رشتے کلوز ہوتے ہیں حسد بڑھتا جاتا ہے، ڈپارٹمنٹ جتنے کلوز ہوتے ہیں حسد بڑھتا جاتا ہے، رینکس جتنے کلوز ہوتے ہیں حسد بڑھتا جاتا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے لکھا جو حسد کی وجوہات ہیں ان میں سے ایک اہم وجہ مفادات کا تعارض ہوتا ہے۔ جو انٹرسٹ ہے لوگوں کے، ان کے کلیش جب ہوتے ہیں تو ان کے اندر حسد بڑھتا ہے۔ کرسی کی دوڑ میں حسد بڑھتا ہے، مال جمع کرنے میں حسد بڑھتا ہے، خاندان میں حسد بڑھتا ہے، شعبے قریب ہوں تو حسد بڑھتا ہے، ٹیچر سے کرتا ہے، کلرک سے کرتا ہے، درجہ چہارم کا ملازم درجہ چہارم سے کرتا ہے، نوکر سے کرتا ہے، مالک سے کرتا ہے، ایم پی اے سے کرتا ہے، ایم این اے سے کرتا ہے، پی ایم سے کرتا ہے، اور وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے کرتا ہے۔
اپنے لیول کے لوگوں سے عموماً انسان حسد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ایک وزیر اعلیٰ کیا دفتر کے چپڑاسی سے حسد کرے گا؟ اور شیطان پھر یہاں مغالطہ دیتا ہے کہ سارے مجھے اچھا سمجھتے ہیں، بس 2-4 لوگ ہیں وہی مجھ سے حسد کرتے ہیں، وہی 2-4 لوگ تو ہیں جو آپ کی ٹکر کے ہیں، حسد ہوتا ہی ان سے۔ اور یہیں پر تو امتحان ہوتا ہے۔ بعض ائمہ نے لکھا کہ حاسد کا حسد جب بڑھتا جاتا ہے اور انسان اس کا علاج نہیں کرتا تو اس کے دل میں حسد کا اتنا لیول بھی آ جاتا ہے، ایک سٹیج یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے اس جیسی شہرت، اس جیسا مقام، اس جیسا علم، اس جیسی آواز، اس جیسا دفتر، اس جیسا آفس، اس جیسی کرسی، اس جیسا حسن و جمال، اس جیسی گاڑی، اس جیسی مکان، اس جیسی کوٹھی اور بنگلہ مل جائے۔ پھر دوسرا لیول یہ ہوتا ہے انسان کہتے ہیں اللہ اس جیسا نہیں ملتا تو اسی کا مجھے مل جائے، اس سے چھینے اور مجھے مل جائے۔ پھر تیسرا لیول یہ ہوتا ہے انسان کہتا ہے اللہ مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله۔ اور ایک بڑی اہم بات آپ کو سمجھانے لگا، یہ واحد حدیث ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے اور صحیح مسلم شریف کی ہے۔ امام کائنات پہ قربان جائیے، دلوں کی کیفیتیں کیسے آپ نے بیان کر دی، کیسے کیسے ایک چیز کو کھول کے رکھ دیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 2 بندے ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرتا، ان میں سے ایک شرک کرنے والا ہے اور دوسرا حسد اور بغض رکھنے والا ہے۔ ہم اپنی طرف سے تو کوئی بات کہہ نہیں سکتے، یہ امام کائنات ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہفتے میں 2 دفعہ اللہ جنت کے دروازے کھولتا ہے، سوموار کو اور جمعرات کو، فیغفر اللہ للجمیع، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، الا لمشرک او مشاہد، شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ شرک سے توبہ نہیں کرے گا۔ حسد اور کینے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ کہتے ہیں ان کا کیس پینڈنگ رکھو جب تک یہ آپس میں صاف نہیں ہو جاتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کا یہ چھوٹا سا بھائی عبید الرحمن محسن اس عظیم الشان پروگرام میں ایک محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ایک چاہت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ولولے اور پیار کے ساتھ اس پروگرام کے اندر میں اپنے ہاتھ سے محبت سے انعام دوں، آپ کے لیے یہ ہے، آپ کے لیے یہ ہے، آپ کے لیے یہ ہے، اور 2 بندے آئیں اور میں کہوں نہیں واپس سے نہ جاؤ ابھی نہیں، تو کیسی انسلٹ ہوگی؟ اللہ کا دربار کھلے اور اس کے سامنے دنیا کے ساری کرتوتیں پیش ہوں، اللہ کے اس کو بھی معاف کیا، 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 یہ جو شرک کرنے والا ہے اس کا کیس پیچھے کر دو، جب تک توبہ نہیں کرے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ شرک کو معمولی نہ سمجھنا، اللہ کی زمین کے اوپر غیر اللہ کو سجدے ہوں، قبر کی ڈھیری پہ سجدے ہوں، مزار کے اوپر سجدے ہوں، غیر اللہ سے مانگا جائے، اس میں اللہ جلال میں آتا ہے۔ اللہ کی کائنات، اللہ کے بندے اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے جب غیر اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ جلال میں آ جاتے ہیں۔ شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص بد نصیب ہوتا ہے جو اپنے دل کو حسد اور کینے سے بھرے ہوئے ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کا کیس پینڈنگ میں رکھو جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے۔ یہ الفاظ امام کائنات نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 دفعہ کہتے ہیں انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا،
انظروا ھذین حتی یصطلحا، پیچھے کر دو ان کا کیس جب تک یہ ایک دوسرے کے بارے میں صاف نہیں ہو جاتے، پیچھے ہٹا لو ان کو جب تک یہ صاف نہیں ہو جاتے، پیچھے ہٹا لو ان کو جب تک یہ صاف نہیں ہو جاتے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ علاج کیا ہے؟ دل سے اگر اس چیز کو نکالنا ہے، ایک تو حسد ہوتا ہے، تمنی زوال النعمہ، دوسرے کے بارے میں چاہنا کہ اس کو عزت نہ ملے، اس کو مقام نہ ملے، اس کے گھر میں اچھا رشتہ کیوں آیا ہے، اس کے گھر میں گاڑی اچھی کیوں کھڑی ہوئی ہے، اس کا اچھا مکان کیوں بن رہا ہے، اس کے بیٹے کو اتنا بڑا عہدہ کیسے مل گیا ہے، اس کی بیٹی کے لیے اتنا مناسب اور موزوں فلاں جگہ سے فرمائش کیوں آ گئی ہے، فلاں کیوں ہو گیا ہے، اس کو اونچا عہدہ کیوں مل گیا ہے، اس کا کاروبار وسیع کیوں ہو رہا ہے، خواہ مخواہ اندر جلتے رہنا۔ حسد کرنے والا اس لیے اس حدیث میں اس کو شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے، یا شرک کے قریب قریب قرار دیا گیا ہے، کہ مشرک آدمی جو ہے اس کا اللہ رب العزت کی رحمت پہ ایمان نہیں ہوتا، اور حسد کرنے والے آدمی کا اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا ہے۔ عزت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ گاڑیاں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ مقام کون دیتا ہے؟ اللہ۔ عہدے کون دیتا ہے؟ اللہ۔ سب کچھ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اللہ دے کے خوش ہوتا ہے، اور ہاتھ سے کڑتا رہتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، اے اللہ تو نے اس کو یہ چیز کیوں دی ہے؟ اور اس کا ایمان اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ظالم آدمی سمجھتا ہے کہ اس کو عزت مل گئی ہے تو اب اللہ کے پاس عزت دینے کے لیے آپ کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ اس کو اللہ نے گاڑی دے دی ہے تو اب اللہ کے خزانے ختم ہو گئے۔ اتنا اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اتنا ایمان کمزور ہوتا ہے کہ اللہ جس ہستی کو یہ مانتا ہے وہ تو اتنی بڑی ہستی ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، جن و انس بھی آ جائیں، چھوٹے بڑے بھی آ جائیں، اور مرد و عورت بھی آ جائیں، سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، میرا رب سب کو دیتا جائے، سب کو دینے کے بعد رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے جتنی کمی سمندر کے پانی میں اس وقت آئے گی کہ آپ اس کے اندر ایک سوئی ڈپ کریں، اور ڈبونے کے بعد اس کو باہر نکالیں تو سوئی کی نوک پہ جو ذرہ برابر پانی لگا ہوگا، جو آپ نے سوئی کے ساتھ نکالا ہے، نکالنے سے سمندر کے خزانوں میں کتنی کمی آئے گی، میرے رب کے خزانوں میں تو اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اللہ سے مانگا کرے نا، اللہ سے دعائیں کیا کرے نا، اور بلکہ جب شیطان حسد دل میں ڈالے نا تو اس کا علاج یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کہیں یا اللہ اس کو اور دے دے۔ دل پہ جبر تو کرنا پڑے گا، پتھر تو رکھنا پڑے گا، شیطان یہ دعا نہیں کرنے دے گا۔ اگر آپ جبر کر کے، دل پہ پتھر کر کے، زبردستی کر کے یہ دعا کر ہی لیں، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے پاس عزتوں کے خزانوں میں کیا کمی ہے، اس کو اور عزت دے دے، اور اللہ کا فرشتہ کہے گا یا اللہ اس کو اس سے بھی دوری عزت دے دے۔ دل تو کھلا کر کے دیکھیں۔ اور ویسے آپ حسد کر بھی لیں تو ہونا تو کچھ نہیں ہے، آپ کے حسد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ ہی بلڈ پریشر کے مریض ہوں گے، آپ کے اندر ہی انگزائٹی آئے گی، آپ ہی ڈپریشن میں چلے جائیں گے، آپ ہی ٹینشن میں رہیں گے۔ رب نے تو دیتے رہنا ہے اور آپ نے کڑتے رہنا ہے، اس نے فضل کرتے رہنا ہے اور آپ نے جلتے رہنا ہے، اس نے لوگوں کو نوازتے رہنا ہے اور آپ نے اندر ہی اندر سڑتے بلتے رہنا ہے، کڑتے رہنا ہے۔ صحت کا نقصان آپ کا ہوگا، ایمان کا نقصان آپ کا ہوگا، تقدیر پہ ایمان آپ کا کمزور ہوگا، آپ کے چمگادڑوں کے یوں ادھر ادھر ہونے سے اور چوہوں کے آوازیں نکالنے سے اللہ کی تقدیر کے فیصلے تو نہیں بدلیں گے، وہ حسد کرنے والے فقیر ہو جائیں گے، اور جن سے حسد کیا گیا تھا اس یوسف کو اللہ مصر کا بادشاہ بنا دے گا۔ یوسف کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا،
وہ اپنا ہی بگاڑیں گے. وقتی طور پہ نقصان کر لیا، کنویں میں ڈال دیا، جیل میں چلے گئے، پریشانیاں آ گئی، لیکن جو اللہ کا فیصلہ تھا کہ یوسف کو عزت دینی ہی دینی ہے، آخری انجام حاسد کا ہی خراب ہوگا. الٹیمیٹلی یہی ہوگا. بس باقی وقتی طور پہ مشکلات آندیاں چلیں گی اور کچھ نہیں ہوگا. اور کینہ یہ ہوتا ہے کہ کسی سے غلطی ہو گئی اور دل میں ہی بندہ بٹھا لے، اب میں نے اس کو معاف کرنا ہی نہیں ہے، بدلہ لے کے چھوڑوں گا، ناکوں چنے چبا کے چھوڑوں گا. اس نے میرے ساتھ فلاں ظلم کیا، فلاں زیادتی کی، اب میں نہیں اس کو معاف کروں گا. حتیٰ کہ کچھ لوگ اتنا کینہ پالتے ہیں کہ میں تو اس کی میت کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، چارپائی کو کندھا نہیں دوں گا، مرے ہوئے کا چہرہ بھی دیکھوں گا. اتنا کینہ اللہ کے پیارے نبی کے امتی میں تو نہیں ہو سکتا. اگر وہ واقعتاً اللہ کے پیارے نبی کو مانتا ہے اور اس ہستی کو مانتا ہے جس نے پتھر مارنے والوں کو بھی کہہ دیا تھا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، اگر آپ کو یہ آپشن دی جائے کہ آپ کے اوپر قتل کا مقدمہ ہے، میں آپ کو قتل کا مقدمہ معاف کر دیتا ہوں، اور آپ نے میرے اوپر یہ چھوٹی موٹی کوئی ایف آر کروائی ہوئی ہے، ایف آئی آر کروائی ہے، میں آپ کو وہ معاف کر دیتا ہوں، تو جس کے اوپر اتنا بڑا مقدمہ ہے کیا وہ دوسرے کے ساتھ فوراً سودا کرے گا کہ نہیں؟ اللہ بھی آپ سے سودا کرتے ہیں. ہمارے اوپر تو بڑے مقدمے ہیں، دن کے گناہ ہیں، راتوں کی خطائیں ہیں، بچپن کی غلطیاں ہیں، جوانی کی اندھی عنفوان شباب کی جوش و خروش، پتہ نہیں ہم سے کیا کیا غلطیاں کرواتے رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے بندو میرے ساتھ ایک سودا تو کر لو، تم میرے بندوں کو معاف کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. انہیں چاہیے معاف کر دیں، درگزر کر دیں. کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ آگے بڑھتے ہیں. بہت کچھ آج آپ سے کہنا ہے. یہ دل کیسے صاف ہوگا؟ سب سے پہلی چیز جس سے دل صاف ہوتا ہے، اس دل کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بھر لو. محبت بہت عظیم جذبہ ہے. میں اپنے بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں امت کے بیٹوں اور بیٹیوں اور اپنے عزیزوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے محبت کے جذبے کو کما حقہ نہیں سمجھا ہے. محبت کا جذبہ وہ ہے جس کے اوپر کائنات کھڑی ہوئی ہے. یہ ماں کے سینے میں آتا ہے تو ماں ٹھٹھرتی سردیوں میں ٹھنڈے بستر پہ سوتی ہے بچے کی محبت کی خاطر اور اسے گرم جگہ کے اوپر لٹا دیتی ہے. یہ باپ کے سینے میں آتا ہے تو وہ 50 سال کی عمر میں 2.5 من کی بوریاں اٹھا لیتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. یہ جب محبت کا جذبہ سینوں میں آتا ہے تو دل بدل جاتا ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ویسی محبت کی نہیں جیسے اس کی شان بنتی تھی. اللہ سے محبت بہت بڑی چیز ہے.
اور پھر اللہ کے رسول سے محبت بہت بڑی چیز ہے، پھر اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت بہت بڑی چیز ہے، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت بہت بڑی چیز ہے۔ یہ محبت انسان کو بدل دیتی ہے، سوچوں کو بدل دیتی ہے، زاویوں کو بدل دیتی ہے، ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ یہ محبت ہی تو تھی جس نے بلال کو مجبور کر دیا تھا، وہ کوئلوں پہ لیٹ گیا تھا، سینے پہ پتھر تھے، سب کچھ اس نے سہ لیا تھا، اور اس کی زبان پہ پھر بھی ہوتا تھا اللہ احد، اللہ احد، اللہ تو تنہا، اللہ تو یکتا ہے، تو یکتا ہے۔ یہ محبت ہی تو تھی جس نے سیدہ آسیہ کو اتنے بڑے کردار کے اوپر ابھارا تھا کہ اللہ نے کہا اے مردو، دنیا کے مردو، اللہ تمہارے لیے ایک عورت کی مثال بیان کر رہا ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ جلاد کھڑے ہیں، کوڑے برسا رہے ہیں، اور سیدہ آسیہ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتی ہیں اللہ فرعون کے تخت و تاج کو جوتے کے نوک پہ رکھتی ہوں، اپنے پڑوس میں جنت میں ایک گھر عطا فرما دے۔ اور جب وہ مارتے تھے وہ مسکراتی تھی، اور جلاد کہتے تھے کہ رب تو آسیہ کا رب ہے۔ ہر طرف دھوپ ہوتی تھی اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سایہ ہو جاتا تھا۔ پیارے بھائیوں سے آپ بیٹھے میں توجہ دلا دیں، آپ تشریف رکھیں، آگے ہو جائیں، تھوڑا سا آگے ہو جائیں۔ پیارے بھائیوں سے گزارش ہے آپ بھی تھوڑا آگے تشریف لیں، آگے آ جائیں بھائی جان، آگے آ جائیں، اللہ آپ کو برکت دے، سلامت رکھے۔ آپ تشریف لیں، آگے جگہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ سب کو سلامت رکھے، اور یہ آپ کی محبت اللہ اپنی رضا کے لیے خالص فرما دے۔ اللہ کی محبت سے دل صاف ہوتے ہیں، اور ایسے صاف ہوتے ہیں کہ انسان نے کبھی سوچا اور تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ وہ اللہ ہے، الرحمن ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ حالانکہ وہ غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، ہماری غلطیوں کو بھی جانتا ہے، خطاؤں کو بھی جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، صبحوں شاموں دوپہروں راتوں خلوتوں جلوتوں کو جانتا ہے۔ سب کچھ جان کر بھی وہ ہمارے اوپر رحم کرتا ہے۔ راتوں کو ہم گناہ کر کے سوتے ہیں، وہ صبح ہمیں زندہ سلامتی والا جسم دے دیتا ہے۔ وہ الرحمن بھی ہے، وہ الرحیم بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، وہ پاکیزہ بھی ہے، وہ سراسر سلامتی بھی ہے، وہ امن بھی دیتا ہے، نگرانی بھی کرتا ہے، سب پہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، وہ الخالق بھی ہے، را میٹیریل بھی میرا اور آپ کا اسی نے بنایا ہے۔
आंखें पलके भवे उसी की इनायत है, उंगलियां इनके पोरे उसी की इनायत है, फूल उसकी पत्तियां उसकी रंगत उसके जायके उसी की इनायत है, अनार के अंदर भरे हुए रस जुड़े हुए दाने पर्दों के अंदर उसके सेक्शन और उसकी खूबसूरत रंगत ये उसी की इनायत है, जमीन की बिछावट उसी की मेहरबानी है, आसमां की बुलंदी उसी का फजल है, बहती आबशारें उसी की कुदरत है। मेरी और आपकी जिंदगी वालिदैन जो हमें मिले हैं ये भी उसी ने दिए हैं, माँ की ममता है तो उसी की रहमत है, बाप की शफकत है तो उसी की रहमत है, बहनों की लोरियां हैं तो उसी की रहमत है, इमाम कायनात जैसा आमिना का लाल है, पैगंबर दो जहां है, सरताज रसुल हैं, तो ये भी तो उसी की इनायत उसी का फजल उसी की मेहरबानी है। तो उस अल्लाह से फिर मोहब्बत क्यों ना की जाए। किसी से मोहब्बत होती है उसके हुस्न की वजह से, और अल्लाह से बढ़ के हुस्न किसका होगा। किसी से मोहब्बत होती है उसके एहसानात की वजह से कि उसने आपके ऊपर एहसान बड़े किए हैं, तो अल्लाह से बढ़ के मेरे और आपके ऊपर एहसान किसके हैं। किसी से मोहब्बत होती है उसके ओहदे इक्तिदार की वजह से, तो अल्लाह से बढ़ के इक्तिदार किसका होगा। किसी से मोहब्बत होती है कि उसके साथ मफादात बड़े जुड़े होते हैं, अल्लाह से बढ़ के हमारे मफादात को पूरा कौन कर सकता है। किसी से मोहब्बत होती है उसकी अपनी खूबियों की वजह से, अल्लाह से बढ़ के खूबियां किसके पास हो सकती हैं। फिर उससे मोहब्बत क्यों ना की जाए। दुनिया में जिससे भी मोहब्बत करेंगे, इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने लिखा, दुनिया में जितने भी गम हैं उन गमों की सिर्फ एक वजह है, और वो वजह है अल्लाह के अलावा किसी और से मोहब्बत। दुनिया से करेंगे तो छूट जाएगी, माल से करेंगे खत्म हो जाएगा, माँ बाप जुदाई दे जाएंगे, मियाँ बीवी बिछड़ जाएंगे, एक ना एक दिन जुदाई पड़ जाएगी। जो भी दुनिया की मोहब्बत है उसका अंजाम गम में होगा, सिवाय एक अल्लाह की मोहब्बत के कि इसका अंजाम खुशियों वाला होगा। माँ बाप से वफादार तो कोई नहीं, वो भी कब तक साथ देते हैं। सच्ची बात है, हाजी साहब कभी यहाँ बैठे होते थे, कोई वहाँ बैठे होते थे, और कभी कभी महसूस करता था कि उनकी आंखें भी यूं नम होती थी, लेकिन क्या वो इन भाइयों के सरों पे हमेशा रह सकते थे। माँ बाप से बढ़ के इमाम कायनात रहमतुल लिल आलमीन है, वो भी दुनिया से चले गए। हाँ, एक अल्लाह की मोहब्बत ऐसी है कि जब इंसान दुनिया से जा रहा होगा तो उसकी मोहब्बत और बढ़ रही होगी। या अल्लाह तेरी खातिर तो जीता रहा हूँ और आज तुझसे लेने का वक़्त आ गया। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अहले ईमान सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अहले ईमान सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। सैयदना खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का के सारे लोग तमाशाई बन के देख रहे थे। सूली के फंदे का इंतजाम हो चुका था, क्या मंजर होगा। औरतें भी खड़ी हैं, मर्द भी खड़े हैं, जवान भी खड़े हैं, बच्चे भी खड़े हैं। ऐलान हो गया है और मक्का वालों, मदीने के वाले का एक गुलाम कैदी बन के आ गया है। उसने हमारे बाप को गज़वा बदर के अंदर बदर के मैदान में मारा था, आज हम उससे बदले लेंगे, सूली के फंदे पर लटकाएंगे। सब खड़े हुए हैं और सैयदना खुबैब क्या कह रहे हैं, मा इन उबाली हिन उक़्तलु मुस्लिमा अला अय्यि जंबिन काना लिल्लाहि मस्रई वज़ालिका फ़ी ज़ातिल इलाही व इन यशा युबारिक अला औसाल शिल्विन मुमज़्ज़ई। ए अल्लाह, आज तेरी खातिर मुझे सूली पे लटकाया जाएगा। क्या ही कहने हैं तेरी शान के, तू तो वो है कि मेरी लाश के टुकड़े भी हो जाए तो तू उनके अंदर भी बरकतें डाल देगा।
اور یہ ایسی محبت ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کسی چیز کے اندر لذت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اس سے بڑھ کے کسی چیز میں لذت نہیں ہے۔ اس سے مانگ کے تو دیکھیں، یوں رات کے کسی وقت پیشانی کو زمین کے اوپر رکھ کے تو دیکھیں، اس کے سامنے ناک سے لکیریں کھینچ کے تو دیکھیں۔ آج بدبختوں نے سب سے بڑی بدبختی یہ کی کہ اس اللہ کی رحمت سے انسانوں کے رشتوں کو توڑ کے رکھ دیا، اور انسانوں کو یوں گھما پھرا دیا، یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اور اللہ نے اپنے قرآن میں کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، ان کو بتانا میں ان کے قریب ہوں، مجھ سے مانگ کے دیکھیں تو صحیح۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، واپس آ کے تو دیکھو، میں تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کیا شان ہے اس کی کہ اس کو کسی کی ضرورت بھی نہیں، پھر بھی وہ رات کو آسمان دنیا پہ آ کے کہتا ہے، ہاتھ پھیلا پھیلا کے کہتا ہے، کون ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی مرادیں پوری کر دوں۔ اللہ کو اپنا بنائیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کو سجدے کریں، اللہ کے لیے نمازیں پڑھیں، اللہ کے سامنے رونا سیکھیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا سیکھیں، اللہ سے تعلق بنانا سیکھیں، اللہ سے وفائیں کرنا سیکھیں، اللہ سے وعدے کرنا سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں، اللہ سے مناجاتیں سیکھیں، اللہ کی عظمت بیان کرنا سیکھیں، اللہ کی شان سیکھیں، اللہ کے نام سیکھیں، اللہ کا کلام سیکھیں، اللہ کی صفتیں سیکھیں، اللہ کی باتیں سیکھیں۔ اللہ رب العزت سے جو تعلق آپ کا قائم ہو جائے گا، رب ذوالجلال کی عزت اور اس کے جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس کو سولی کے پھندے پہ لٹک کر بھی وہ سکون ملتا ہے جو بادشاہوں کو تخت پہ اور ململ کے بستر پہ، مخملی بستر پہ نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت، اس کے بعد اور پھر ان دونوں ہستیوں سے کائنات میں سب سے بڑھ کے محبت، ایسی محبت ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پیارے نبی کے دولت قدے کے اوپر بیٹھ جاتا، راتوں میں بیٹھے رہتے، کبھی آپ آواز دیں، ضرورت ہو میں پوری کر دوں۔ آپ نے ایک دن پوچھا، ربیعہ کیا چاہتے ہو؟ کہا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے پیارے نبی، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ انس بن النضر، 80 سے زیادہ زخم لگے ہوئے، سینہ چھلنی، پوچھنے والا پوچھتا ہے آخری پیغام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی ناموس اور حرمت کی خاطر کٹ مرنا، آنچ نہ آنے دینا۔ اگر ان کی ناموس پہ آنچ آ گئی تو کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ پھر اس کے بعد پیغمبر کے صحابہ سے محبت، ابو بکر سے محبت، عمر سے محبت، عثمان سے محبت، علی سے محبت، آپ کے اہل بیت سے محبت، اہل بیت مساروں سے محبت، اپنی مرضی کے اہل بیت نہ بنائیں۔ جو جتنی بھی آپ کی ازواج ہیں، اہل ایمان کی مائیں ہیں، وہ آپ کے اہل بیت میں ہیں۔ ماں جی عائشہ سے محبت، ام سلمہ سے محبت، 11 ازواج مطہرات سے محبت، جو آپ کی 4 بیٹیاں ہیں وہ اہل بیت ہیں، آپ کی 4 بیٹیوں سے محبت، فاطمہ سے محبت، جو آپ کے نواسے ہیں وہ اہل بیت ہیں، جناب حسن سے محبت، جناب حسین سے محبت،
جو آپ کے داماد ہیں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی آپ کے اہل بیت ہیں، جناب علی سے محبت، اور ان سے محبت کا مطلب یہ ہے عقیدہ بھی ان جیسا، سیرت بھی ان جیسی، کردار بھی ان جیسا، اخلاق بھی ان جیسا اپنایا جائے، ان کو پڑھا جائے، ان کی زندگیوں کو پڑھا جائے، ان کا مطالعہ کیا جائے۔ محبت کے بعد دوسری چیز جس سے دل صاف ہوتا ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ دو ہی جذبے انسان کی اصلاح کر سکتے ہیں، یا محبت یا خوف۔ اور جو اللہ کا خوف ہے وہ عام سا خوف نہیں ہے، وہ اس طرح کا خوف جیسے آپ ماں سے محبت بھی کرتے ہیں، اور جو ماں کا جتنا فرمانبردار ہے اتنا ماں سے ڈرتا بھی ہے کہ کہیں ماں ناراض نہ ہو جائے۔ جتنا آپ کا کسی سے گہرا تعلق ہوتا ہے اس قدر زیادہ آپ اس سے محبت بھی کرتے ہیں، اور آپ کو کھٹکا سا بھی لگا رہتا ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے خوف کا ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے اللہ کی پکڑ کا خوف۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ بتاؤ میرے بندوں کو میں معاف کرنے پہ آتا ہوں، مجھ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، رحم کرنے والا کوئی نہیں، اور میں مجرموں کو جب پکڑتا ہوں تو مجھ سے سخت پکڑ بھی کسی کی نہیں ہے۔ قوم لوط کو پکڑا، آسمان دنیا تک اٹھایا، پھر نیچے گرایا، پتھروں کی بارش کی۔ قوم سمود کو پکڑا، قوم عاد کو پکڑا، کسی کو ہواؤں سے، کسی کو زلزلوں سے، کسی کو پانیوں سے، کسی کو طوفانوں سے، کسی کو بیماریوں سے، کسی کو مچھر سے، کسی کو دشمنوں سے، کسی کو زلزلوں سے، کسی کو چیخوں سے، کسی کو آفتوں سے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ تیسری چیز جس سے دل کی اصلاح ہوتی ہے وہ اللہ سے امیدیں لگانا ہے، اور اس سے بڑھ کے امیدیں کسی سے نہیں ہو سکتی۔ سچی امیدیں تو اسی سے ہوتی ہیں، باقی سب کی امیدیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ ایک صحابی دنیا سے جا رہے تھے، امام کائنات پاس تشریف لائے، پوچھا کیا محسوس کرتے ہو؟ کہنے لگا ایک طرف تو اللہ کی رحمت سے امیدیں بڑی ہیں، اور اپنی زندگی کو دیکھوں تو گناہوں کے انجام سے ڈر بھی لگا ہوا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، بس تاریخی کتابوں میں لکھا ہے اگر آسمانوں سے آواز آ جائے سب جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جنتی ہے، تو مجھے لگے گا کہ وہ میں ہوں، اور اگر آواز آ جائے کہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہوگا کہیں وہ میں نہ ہوں۔ یہ امید اور یہ خوف جمع ہو جائے تو ایمان بنتا ہے۔ اگر امید اتنی ہو کہ بندہ کہے زنا بھی کر لو کوئی بات نہیں ہے، آخری نبی کے امتی ہیں، سب چھوٹ مل جائے گی، چوریاں بھی کرو سب چھوٹ مل جائے گی، ڈکیتیاں بھی کرو سب چھوٹ مل جائے گی، کرپشن بھی کرو سب چھوٹ مل جائے گی، نمازیں بھی چھوڑو سب چھوٹ مل جائے گی، تو یہ امید شیطانی امید ہے۔ اور اگر انسان اتنا مایوس ہو جائے کہ میں تو گناہگار ہی اتنا ہوں، اللہ میری سنتا ہی کوئی نہیں ہے، مجھے تو معافی نہیں کرے گا، تو یہ مایوسی بھی کفر ہے۔ امید اور خوف دونوں جمع ہو جائیں، 50-50 ہوں، اتنی امید ہے اتنی خوف ہے۔ البتہ یہ چیز اہل علم نے بیان کی ہے کہ گناہگاروں کو خوف کا غلبہ ہونا چاہیے، متقی اور جو اللہ کے ولی ہیں ان میں امید کا غلبہ ہونا چاہیے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ محبت سے دل ٹھیک ہوتا ہے،
اللہ کے خوف سے دل ٹھیک ہوتا ہے، اللہ سے امیدیں لگانے سے دل ٹھیک ہوتا ہے، اللہ پہ توکل کرنے سے دل ٹھیک ہو جاتا ہے، اسی کا سہارا بنانا، اسی کو اپنا آسرا سمجھا۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے اللہ پر توکل کی آیات سے، اور 5ویں نمبر پہ یہ دل ٹھیک ہوتا ہے موت کو یاد کرنے سے۔ کیسے کیسے گبرو جوان کیسے کیسے اچانک ہماری آنکھوں کے سامنے چلے گئے۔ یاد کیا کریں، بیٹے، بیٹیاں، مائیں، باپ، خالائیں، چچا، انکل، ماموں، دادا، پردادا، نانا، نانی، کیسے کیسے خوبصورت چہرے دنیا سے رخصت ہوئے، دوست، کلاس فیلوز، گراؤنڈ میں ساتھ کھیلنے والے، ٹیچرز، پروفیسرز، شاگرد، اسٹوڈنٹس، کوئی تھوڑی سی لسٹ ہے؟ میں نے تو اپنی اس عمر کے اندر اتنے جنازے دیکھے ہیں کہ حیران ہو جاتا ہوں کہ یا اللہ، اتنی میتیں، اتنے جنازے۔ والد گرامی رحمہ اللہ ایک دن مغرب کے بعد بیٹھے، کمرہ بند تھا، اندھیرا تھا، یوں اپنے ہاتھوں میں انہوں نے میرا ہاتھ رکھا، بڑے پیار سے رکھا، اور رونے لگ گئے۔ کہنے لگے، بیٹا اندھیرا بہت ہے۔ میں نے کہا روشنی آن کر دیتے ہیں۔ بیٹا تم سمجھے نہیں ہو، اندھیرا بہت ہے، قبر کے اندھیرے میں تیرے باپ یوسف کا کیا بنے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ پھر تمہیں محنتوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ بند قلعوں میں بھی چلے جاؤ، موت تو وہاں بھی تمہیں دبوچ لے گی۔ کس کس کا کیسے کیسے تذکرہ کرے، کیسے کیسے نیک لوگ اللہ کے پاس گئے۔ اگر اس دنیا میں نیکوں میں سے کسی نے رہنا ہوتا تو امام کائنات اس دنیا میں رہتے۔ اگر کسی بادشاہ نے رہنا ہوتا تو فرعون باقی رہتا، اگر کسی نے مال کی وجہ سے باقی رہنا ہوتا تو نمرود باقی رہتا، اگر طاقت و سطوت و شان و شوکت کی وجہ سے رہنا ہوتا تو آج کے بڑے بڑے چیفر آرمی سٹاف زندہ رہتے۔ لیکن ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو لوگوں کو مکے دکھاتے تھے ان کی زندگی میں وہ دن آیا کہ آنسو بہہ رہے تھے اور اپنی آپ کو بھی سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ ایک مقام پہ تو اللہ نے یوں تذکرہ کیا، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ مرنے کے بعد تم اس ہستی کے پاس جاؤ گے جو تمہاری خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے، ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا بھی جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ موت کو یاد کرنے سے دل صاف ہوتے ہیں۔ 6 نمبر پہ قبر کو یاد کرنے سے دل صاف ہوتے ہیں۔ قبرستان میں جائیں اپنی آخری منزل کو یاد کرنے کے لیے۔ 7ویں نمبر پہ قیامت کو یاد کرنے سے، زلزلوں کو یاد کرنے سے، قیامت کے بھونچال کو یاد کرنے سے، سورج کے گہنا جانے کو یاد کرنے سے، چاند کے بے نور ہو جانے کو یاد کرنے سے،
دل صاف ہوتے ہیں کہ اس کائنات نے بھی ایک دن ختم ہونا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم تذہل کل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے انسانوں، اپنے رب کے حکموں کی پابندیاں کرو، قیامت کے زلزلے بڑے سخت ہوں گے۔ جس دن تم دیکھو گے دودھ پلانے والی اپنے شیرخوار کو بھول جائے گی، ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ تم لوگوں کو دیکھو گے یوں نشے میں محسوس ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حساب تو قریب ہے، لوگ ہیں کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، ایک آخری اور 8ویں چیز جس سے دل صاف ہوتا ہے، وہ بڑا ہی پیارا نسخہ ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو بتایا ہوا ہے۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیریں، دل صاف ہوگا۔ معصوم سا بچہ 3 سال کا، 4 سال کا، 2 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا، اس کا باپ کیسے رخصت ہوا ہے، اور ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہ ممکن ہے۔ پھر پیار کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، دل صاف ہوتا جائے گا، نرم ہوتا جائے گا۔ 9ویں چیز بھی سن لیجئے، مسکین غریب آدمی کو، جو بالکل غریب ہے، جس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ گھر میں بلا کے کھانا کھلائیں، آپ کا دل صاف ہوگا۔ 10ویں اور آخری بات بھی سن لیجئے، اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ میرے دل کو صاف کر دے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یہ دعا خصوصاً پڑھیں، اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دے، اہل ایمان کو بھی معاف کر دے، ہمارے دلوں کو کینے سے صاف کر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کہیں ٹیڑھا نہ کر دینا، ان میں کجی نہ آنے دینا۔ اور جو امام کائنات دعا کیا کرتے تھے ماجی ام سلمہ کے گھر میں، وہ دعا کیا کرے، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک۔ اے دلوں کو جمع دینے والے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جمع دے۔ 11ویں اور 12ویں بات سن ہی لیں۔ 11ویں چیز جس سے دل صاف ہوتا ہے نا، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرے، صالحین کے پاس بیٹھا کرے، اچھے دوست بنائے، کمپنی اچھی رکھے، ماحول اچھا رکھے، اپنی فرینڈ لسٹ کو اچھا کریں، واٹس ایپ کے گروپ کو اچھا کریں، فیس بک کے اکاؤنٹ کو اچھا کریں۔ اور 12ویں درجن پوری ہو جائے، یہ آخری تحفہ بھی لیتے چلے جائیں، اللہ کے قرآن سے بڑھ کے دلوں کو صاف کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو ہے شفا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے، یہ شفا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، یہ سینوں کی شفا ہے۔ اسی نے تو عمر بن خطاب کے دل کو بدل دیا، اور اسی نے تو مکہ مکرمہ اور پوری دنیا کے دل کو بدل کے رکھ دیا۔ اس کو پڑھنے کا ماحول بنائیں، اللہ کا فضل ہے،
آپ کا یہ بھائی عبید الرحمن محسن، مجھے نہیں یاد کہ زندگی میں کبھی کسی فرقے کی دعوت دی ہو۔ ہماری تو دعوت ایک ہی ہے کہ اللہ کے قرآن کو بڑا کریں اور اللہ کے نبی کی باتوں کو بڑا کریں۔